السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 48 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَإِلَّا فَأَنْتَ مُسْتَغْنٍ عَنِ النَّظْرِ وَلَا نَظَرِيًّا مُتَوَقِّفًا عَلَى النَّظْرِ۔ ماتن علیہ الرحمہ، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی نہیں ہے، یعنی تمام تصورات اور تمام تصدیقات سب کے سب بدیہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں بہت سے تصورات اور تصدیقات میں نظر و فکر کی ضرورت پیش آتی ہے، حاجت پیش آتی ہے۔ تو پھر اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوتے تو لازم آتا کہ ہمیں نظر و فکر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، جبکہ ایسا نہیں ہے، نظر و فکر کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، یہ تالی باطل ہے، اور جب تالی باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہوگا، یعنی تمام تصورات و تصدیقات کا بدیہی ہونا یہ بھی باطل ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے تصورات اور تصدیقات کے علم میں نظر و فکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح تمام تصورات و تصدیقات نظری بھی نہیں ہیں، اور نظری کا مطلب مصنف نے بیان کیا متوقف علی النظر، عبارت ہے ولا نظریا متوقفا علی النظر، اور نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں کہ نظر و فکر پر موقوف ہوں۔ تو نظرین کی صفت لائی گئی متوقفاً علی النظر، یہ متوقفاً علی النظر یہ نظرین کی صفت کاشفہ ہے کہ متوقفاً علی النظر کے ذریعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نظری کسے کہتے ہیں، نظری اسے کہتے ہیں جو نظر و فکر پر موقوف ہو۔ تو متوقفاً علی النظر یہ نظرین کی صفت کاشفہ ہے، اور اسی صفت کاشفہ سے ہمیں نظری کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے کہ نظری کسے کہیں گے، نظری اسے کہیں گے جو نظر و فکر پر موقوف ہو۔ خیر، مصنف کہتے ہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری بھی نہیں ہیں کہ نظر و فکر پر موقوف ہوں، کیونکہ بہت سارے تصورات و تصدیقات کا علم ہمیں پہلے ہی بہت سارے تصورات و تصدیقات کا علم ہمیں نظر و فکر کے بغیر ہی ہو جاتا ہے۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اچھا اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں۔ تو کوئی علم بدیہی ہوگا اور کوئی علم نظری ہوگا۔ یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ نظری وہ ہے جو نظر پر موقوف ہو، کیونکہ مصنف نے نظرین کی صفت کاشفہ متوقفاً علی النظر ذکر کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظری وہ ہے جو نظر و فکر پر موقوف ہو۔ اب اعتراض یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے ایک آدمی کے نزدیک بدیہی ہوتی ہے اور وہی شے
دوسرے آدمی کے نزدیک بدیہی ہوتی ہے، ایک شے ایک آدمی کے نزدیک نظری ہوتی ہے کہ اسے نظر و فکر کے بعد وہ حاصل ہوتی ہے، اور وہی شے دوسرے آدمی کے نزدیک بدیہی ہوتی ہے۔ جیسے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں قوت قدسیہ حاصل ہوتی ہے، تو یہ صاحبان قوت قدسیہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک نظری چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں، انہیں ان چیزوں کے حصول کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک شے جو ایک آدمی کے نزدیک نظری ہے اسے نظر و فکر کے بعد حاصل ہو رہی ہے، وہی چیز صاحب قوت قدسیہ کو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو رہی ہے۔ تو پھر نظری کی یہ تعریف کرنا کہ نظری وہ ہے جو نظر پر موقوف ہو، نظر و فکر ہی کے ذریعہ حاصل ہو، نظری کی یہ تعریف کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ صاحب قوت قدسیہ کو تو وہ چیز بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جا رہی ہے، تو نظر و فکر پر موقوف کہاں ہوئی؟ تو توقف علی النظر کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں تو توقف پایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیے میں اس اعتراض کا اپنا ایک تحقیقی جواب دیا ہے، اور ایک دوسرا جواب بھی مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کا جو اپنا تحقیقی جواب ہے وہ علم کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے، اور دوسرا جو جواب ذکر کیا ہے جو ان کا اپنا تحقیقی جواب نہیں ہے وہ معلوم کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مصنف کا اپنا جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی شے ایک آدمی کے نزدیک نظری ہوتی ہے اور دوسرے آدمی کے نزدیک وہی شے بدیہی ہوتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ جب وہ شے ایک آدمی کے نزدیک نظری ہے، ایک آدمی کے نزدیک بدیہی ہے اور دوسرے آدمی کے نزدیک نظری ہے، تو نظری کی تعریف متوقف علی النظر سے کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ متوقف علی النظر سے تعریف کریں تو حاصل یہ ہوگا کہ وہ نظر و فکر پر موقوف ہے، نظر و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، جبکہ وہی شے صاحب قوت قدسیہ کو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ نظری کی تعریف متوقف علی النظر سے کرنا صحیح نہیں ہے، یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ بداہت و نظریت یہ در حقیقت علم کی صفت ہیں، معلوم کی صفت نہیں ہے۔ شیء معلوم یہ بدیہی اور نظری نہیں ہوتے ہیں، شیء معلوم کا جو علم ہے وہ علم بدیہی اور نظری ہوتا ہے۔ اگر خود شیء معلوم بدیہی یا نظری ہوتی تو پھر یہ اعتراض درست تھا کہ ایک ہی شیء معلوم ایک آدمی کے نزدیک نظری ہے اور وہی شیء معلوم صاحب قوت قدسیہ کے نزدیک بدیہی ہے، اسے نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جا رہی ہے۔ تو نظری کی تعریف متوقف علی النظر سے کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ بداہت و نظریت یہ شیء معلوم کی صفت ہے ہی نہیں ہے،
بداہت و نظریت تو یہ علم کی صفت ہے. شیء معلوم کا علم صاحب قوت قدسیہ کو ہوا نظر و فکر کے بغیر، اور جس آدمی کے اندر قوت قدسیہ نہیں ہے، فاقد قوت قدسیہ، فاقد قوت قدسیہ کو اس شیء معلوم کا علم ہوا نظر و فکر کے بعد، تو صاحب قوت قدسیہ کا علم الگ ہے اور فاقد قوت قدسیہ کا علم الگ ہے، دونوں کا علم الگ الگ ہے. صاحب قوت قدسیہ کا علم یہ نظری ہے ہی نہیں، اور فاقد قوت قدسیہ کا علم نظری ہے. فاقد قوت قدسیہ کا علم نظری ہے، اس لیے وہ نظر و فکر کے بعد حاصل ہو رہا ہے، اور صاحب قوت قدسیہ کا علم نظری ہے ہی نہیں، اور جب وہ نظری نہیں ہے تو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جا رہا ہے. تو ایک ہی چیز بدیہی اور نظری نہیں ہوئی. آپ کا اعتراض یہ تھا کہ ایک ہی شے کیا ہے، بدیہی ہے، اور وہی شے کیا ہے، نظری بھی ہے. ایسا ہے ہی نہیں. صاحب قوت قدسیہ کا علم الگ ہے اور فاقد قوت قدسیہ کا علم الگ ہے، دونوں کا علم الگ الگ ہے. فاقد قوت قدسیہ کا جو علم ہے وہ امر مبین ہے، اور فاقد قوت قدسیہ کا علم امر مبین، اور صاحب قوت قدسیہ کا علم امر مبین، دونوں کا الگ الگ علم ہے. فاقد قوت قدسیہ کا علم یہ نظری ہے جو نظر و فکر کے بعد حاصل ہو رہا ہے، اور صاحب قوت قدسیہ کا علم نظری ہے ہی نہیں، اس لیے نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جا رہا ہے. یہ مصنف علیہ الرحمہ کا اپنا تحقیقی جواب ہے جسے وہ والحق سے بیان کرتے ہیں. دوسرا جواب مصنف نے ذکر کیا ہے جو اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، وہ معلوم کے اعتبار سے ہے، اور اس جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہاں بداہت و نظریت یہ معلوم کی صفتیں ہیں، اور شیء معلوم ہی ایک شخص کے نزدیک نظری ہوتی ہے اور دوسرے یعنی صاحب قوت قدسیہ کے نزدیک وہی بدیہی ہوتی ہے. نظری ہوتی ہے ایک شخص کے نزدیک مطلب نظر و فکر پر موقوف ہوتی ہے. تو آپ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب وہ نظری ہے یعنی متوقف علی النظر ہے، نظر پر موقوف ہے، تو جب وہ شیء معلوم نظر پر موقوف ہے تو صاحب قوت قدسیہ کو بھی نظر و فکر کے بعد ہی حاصل ہونا چاہیے، نظر و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ نظری چیز جب صاحب قوت قدسیہ کو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جا رہی ہے تو پھر نظری کی یہ تعریف کرنا کہ نظری وہ ہے جو نظر و فکر پر موقوف ہو، یہ تعریف کرنا صحیح نہیں ہوگا. آپ نے یہ اعتراض کیا. ہم اس اعتراض کا یہ جواب دیں گے کہ جہاں نظری کی یہ تعریف کی گئی ہے المتوقف علی النظر کہ نظری وہ ہے جو نظر پر موقوف ہو، وہاں توقف سے کیا مراد ہے؟ وہاں توقف سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر موقوف علیہ نہ پایا جائے تو خود موقوف بھی نہ پایا جائے. توقف وہاں لولاہ لم تنع کے معنی میں ہے ہی نہیں کہ اگر موقوف علیہ نہ پایا جائے تو خود موقوف بھی نہ پایا جائے، بلکہ توقف وہاں اذا وجدہ فوجدہ کے معنی میں ہے، مصحح لدخول الفاء کے معنی میں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ نظری وہ ہے جو نظر پر موقوف ہو یعنی نظر و فکر کے بغیر ضرور حاصل ہو جائے. اگرچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نظر و فکر کے بغیر بھی وہ حاصل ہو جائے.
نظری کی جو تعریف المتوقف علی النظر سے کی گئی ہے، وہاں توقف لولاہ لم تنع کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہاں توقف اذا وجدہ فوجدہ کے معنی میں ہے، مصحح لدخول الفا کے معنی میں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ نظری وہ ہے جو نظر و فکر کے بغیر، نظر و فکر کے بعد تو بہرحال حاصل ہو جائے، اگرچہ نظر و فکر کے بغیر بھی اس کا حصول ہو جاتا ہو۔ اور اس تعریف کے لحاظ سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اگر ہم توقف کا معنی اذا وجدہ فوجدہ لیں، مصحح لدخول الفا لیں، تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ نظری وہ ہے جو نظر و فکر پر موقوف ہو، یعنی نظر و فکر کے بعد بہرحال حاصل ہو جائے، اگرچہ کبھی نظر و فکر کے بغیر بھی حاصل ہو جائے۔ ایک ہی شے فاقد قوت قدسیہ کے نزدیک نظری ہوتی ہے، اور وہی شے صاحب قوت قدسیہ کے نزدیک بدیہی ہوتی ہے۔ وہی شے صاحب قوت قدسیہ کو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے، لیکن فاقد قوت قدسیہ کو نظر و فکر کے بعد حاصل ہو جاتی ہے، بہرحال حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں توقف لولاہ لم تنع کے معنی میں ہے ہی نہیں کہ اگر موقوف علیہ نہ پایا جائے تو موقوف پایا ہی نہ جائے۔ نظر و فکر کے بغیر نظر و فکر نہ پائی جائے، جیسے صاحب قوت قدسیہ کے معاملے میں ہے کہ وہاں نظر و فکر نہیں پائی جاتی ہے، پھر بھی شے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن نظر و فکر پائی جائے تو بہرحال اس کا حصول ہو جائے گا۔ جیسے فاقد قوت قدسیہ نظر و فکر کرے تو اسے حاصل ہو جائے گا۔ یہ دوسرا اعتراض، یہ اعتراض کا دوسرا جواب جو دیا جاتا ہے اسے مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اب عبارت دیکھیں، عبارت ہے وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا، اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک میں سے تمام بدیہی نہیں ہے۔ کل بمعنی مجموع لے لیں، وَلَيْسَ الْكُلُّ میں الکل بمعنی المجموع ہے، تو مطلب ہوگا، اور منہما میں ہما ضمیر کا مرجع تصور و تصدیق ہے، تب ترجمہ ہوگا اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کے تمام بدیہی نہیں ہے۔ ترجمہ یوں کر لیں گے، اور تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، ورنہ وَإِلَّا فَأَنْتَ مُسْتَغْنٍ عَنِ النَّظَرِ، ورنہ تو آپ کو نظر و فکر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔ وَالتَّالِي بَاطِلٌ، اور تالی باطل ہے، یعنی نظر و فکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فَإِنَّا نَحْتَاجُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْعُلُومِ إِلَى النَّظَرِ، کیونکہ ہم بہت سے علوم میں، بہت سے تصورات و تصدیقات میں نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں۔ ولا نظرین، اور نہ تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں، اور نظری کا مطلب کیا ہوا؟ آگے متن ہے متوقفاً علی النظر، کے نظر پر موقوف ہوں، تو متوقفاً علی النظر یہ صفت کاشفہ ہے نظرین کی، اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں صرح بالصفت الکاشفۃ لہ بقولہ متوقفاً علی النظر۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول متوقفاً علی النظر کے ذریعہ نظری کی صفت کاشفہ کی تصریح کی ہے۔ وہذا تعریف لہ فی المشہور، اور متوقفاً علی النظر یہ نظری کی تعریف مشہور ہے۔ قال فی الحاشیۃ، مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیہ منہیہ میں فرمایا ہے کہ الحق ان البداہۃ والنظریۃ من صفات العلم، حق یہ ہے کہ بداہت و نظریت یہ علم کی صفات میں سے ہیں۔ فلا یرد انہ رب شیء یکون نظریا عند شخص و بدیہی عند آخر، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ بسا اوقات کوئی چیز ایک شخص کے نزدیک نظری ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے شخص کے نزدیک بدیہی ہوتی ہے۔ فمن ثم جوزوا لصاحب القوة القدسیۃ ان النظریات بأسرها تصیر بدیہیۃ عنده، اور اسی وجہ سے تو اہل علم نے صاحب قوت قدسیہ کے لیے یہ ممکن مانا ہے کہ نظریات سب کے سب اس کے نزدیک بدیہی ہوتے ہیں۔ فلا معنی للتوقف، لہذا توقف کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا، نظر و فکر پر اس کے موقوف ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا۔ صاحب قوت قدسیہ کے نزدیک تو وہ نظر و فکر پر موقوف ہی نہیں ہے،
تو پھر نظری کی تعریف کرنا کہ نظری وہ ہے جو نظر و فکر پر موقوف ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کیوں وارد نہیں ہوگا؟ وجہ الدفع ان علم کل واحد مغایر بالشخص سے، اس اعتراض کے دفع کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کا علم بالذات مغایر ہوتا ہے، ہر ایک کا علم الگ الگ ہے۔ فیجوز ان یتوقف احدہما دون الآخر، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا علم نظر و فکر پر موقوف ہو نہ کہ دوسرے شخص کا، ایک شخص کا علم نظر و فکر پر موقوف ہو، دوسرے کا علم نظر و فکر پر موقوف نہ ہو۔ یہ جواب ہے، اور جواب کی یہ تقریر اس لحاظ سے ہے کہ بداہت و نظریت یہ علم کی صفت ہے، اور دوسرا جو جواب دیا جاتا ہے وہ اس جہت سے ہے کہ بداہت و نظریت معلوم کی صفت ہے۔ وقد یجاب بالتصرف فی معنی التوقف، اور کبھی توقف کے معنی میں تصرف اور تبدیلی کے ذریعہ جواب دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ توقف کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے، یعنی لولاہ لم تنع، کہ موقوف علیہ نہ پایا جائے تو موقوف بھی نہ پایا جائے، بلکہ توقف کے معنی میں یہاں تصرف ہے۔ یہاں توقف سے مراد ہے اذا وجد فوجد مصح لدخول الفاء، یعنی جب موقوف علیہ پایا جائے، یعنی نظر و فکر پائی جائے، تو پھر اس نظری کا حصول ہو جائے، موقوف کا حصول بہرحال ہو جائے، اگرچہ موقوف کا حصول موقوف علیہ کے بغیر بھی ہو جاتا ہو۔ انتہا۔ مصنف نے حاشیہ منہیہ میں جو بات ذکر کی ہے وہ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اقول، شارح اقول کے ذریعہ اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ شارح مصنف علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا جو پہلا جواب دیا تھا، جو ان کا تحقیقی جواب تھا جسے انہوں نے والحق سے ذکر کیا، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ بداہت و نظریت یہ علم کی صفت ہیں۔ تو مصنف کے اس قول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بداہت و نظریت صرف علم کی صفت ہیں، معلوم کی صفت نہیں ہے۔ تو مصنف کی اس عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ بداہت و نظریت یہ صرف علم کی بالذات صفت ہیں، معلوم کی بالذات صفت نہیں ہے، جبکہ شارح علیہ الرحمہ کا مذہب اور موقف یہ ہے کہ بداہت و نظریت علم کی بھی بالذات صفت ہیں اور معلوم کی بھی بالذات صفت ہیں۔ اس لیے شارح اب اپنی گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی گفتگو کے ذریعہ مصنف کا رد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بداہت و نظریت صرف علم کی بالذات صفت ہیں، معلوم کی بالذات صفت نہیں ہے، رد کر رہے ہیں۔ چونکہ مصنف نے جو رد کیا ہے اس رد کی بنیاد ایک قاعدے پر ہے، ایک قاعدہ کلیہ پر ہے، اس لیے مصنف اپنے رد کا تذکرہ کرنے سے پہلے اس قاعدہ کلیہ کا ذکر کرتے ہیں، اس قاعدہ کلیہ کو مصنف بیان کرتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری ماہیتیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری طبیعتیں پائی جا رہی ہیں، جیسے طبیعت انسانیہ، انسان یہ ایک ماہیت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک طبیعت ہے۔ طبیعت انسانیہ گھوڑے اور مختلف قسم کے جو جانور ہیں یہ سب الگ الگ طبیعتیں ہیں، پھر درخت وغیرہ ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب طبیعتیں ہیں۔ تو طبائع، دنیا میں بہت ساری طبیعتیں پائی جا رہی ہیں اور دنیا میں ان طبیعتوں، ان ماہیتوں کے اشخاص اور افراد بھی پائے جا رہے ہیں۔ طبیعت انسانیہ اس کے
اشخاص سے دنیا بھری ہوئی ہے. انسان کے افراد اشخاص کتنے پا جائیں، ہم خود انسان ہیں. ایسے یہ گھوڑا ہے، یہ بھی ایک طبیعت ہے، اس کے الگ الگ گھوڑے جو ان کا وجود دنیا میں ہے یہ افراد ہوئے. درخت یہ ایک طبیعت ہے، ایک ماہیت ہے، اور جو درخت ہم جن کو دیکھتے ہیں یہ افراد ہیں. تو دنیا میں بہت ساری طبائع نوعیہ ہیں، حقائق نوعیہ ہیں، اور ان کے افراد ہیں. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مصنف نہیں، شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعتوں کا بھی وجود ہے اور ان طبیعتوں کے اشخاص اور افراد کا بھی وجود ہے. ان طبیعتوں بعض طبیعتیں ایسی ہیں جن کے افراد کا وجود خارج میں بھی ہے اور ذہن میں بھی ہے. جیسے انسان یہ ایک طبیعت ہے، اس کے افراد خارج میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم ان کا تصور کریں گے، کسی مثلا زید کا تصور کریں تو زید ایک شخص ہے، ایک فرد ہے انسان کا، تو زید کا بھی وجود ہمارے ذہن میں آ گیا. تو اس شخص کا وجود خارج میں بھی ہے اور ذہن میں بھی ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے افراد خارج میں نہیں ہوتے ہیں، صرف ذہن میں ہوتے ہیں. جیسے شمس ہے، سورج ہے، یہ ایک طبیعت ہے، ایک ماہیت ہے. خارج میں صرف اس کا ایک ہی فرد خارج میں ہے جو سورج ہے، اور باقی افراد اس خارج میں نہیں ہیں، ذہن میں اس کے افراد موجود ہیں. ہم ذہن میں تصور کر سکتے ہیں سورج کے بہت سارے افراد کا. خیر، تو طبائع کا بھی وجود ہے اور ان طبائع کے افراد اور اشخاص کا بھی وجود ہے. شارح کہتے ہیں کہ ان طبیعتوں، ماہیتوں کا وجود ان کے اشخاص و افراد کے وجود پر مقدم ہوتا ہے. سمجھیے گا، طبائع و ماہیات کا وجود اشخاص و افراد کے وجود پر مقدم ہوتا ہے. ماہیتوں کا وجود، ماہیتوں کے وجود کو افراد کے وجود پر تقدم حاصل ہے. اب تقدم کی وضاحت کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں تقدم کی کئی قسمیں ہیں. ماہیتوں کا افراد پر جو تقدم ہوتا ہے، یہاں مطلقاً تقدم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے ماہیتوں کا افراد پر جو تقدم ہے اس تقدم کی بات ہو رہی ہے. ماہیتوں کا افراد پر جو تقدم ہوتا ہے اس تقدم کی دو قسمیں ہیں، تقدم طبعی اور تقدم مستتبع محض. یہ دو قسمیں ہوئیں. بلکہ تقدم کی آپ پہلے مطلقاً قسمیں سمجھیں تو تقدم کی مطلقاً تو تین قسمیں ہو جائیں گی، تقدم طبعی، تقدم علی اور تقدم مستتبع محض. تقدم علی کو پہلے سمجھیں. تقدم علی اس تقدم کو کہیں گے جہاں متقدم متأخر کے لیے محتاج الیہ ہو، اور متقدم متأخر کے لیے محتاج الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس متأخر کے لیے علت تامہ بھی ہو کہ متقدم کے وجود سے متأخر کا بھی وجود لازم ہو جائے. پھر سے دیکھیں، تقدم علی اس تقدم کو کہیں گے جہاں متقدم متأخر کے لیے محتاج الیہ ہو اور اس کی علت تامہ بھی ہو کہ متقدم کے وجود سے متأخر کا وجود لازم آ جائے. یہ
تقدم علی ہے. جیسے وجود نہار کے لیے طلوع شمس، جیسے وجود نہار کے لیے طلوع شمس یہ علت تامہ ہے. تو وجود نہار تبھی پایا جائے گا جب طلوع شمس ہو. تو دیکھیں طلوع شمس یہ وجود نہار پر مقدم ہے، طلوع شمس کو وجود نہار پر تقدم حاصل ہے، اور یہ تقدم علی ہے، کیونکہ طلوع شمس یہ وجود نہار کی علت تامہ ہے کہ جیسے ہی طلوع شمس پایا جائے گا وجود نہار بھی پا لیا جائے گا. تو یہاں طلوع شمس متقدم ہوا اور وجود نہار متأخر ہوا. متقدم طلوع شمس یہ متأخر وجود نہار کے لیے محتاج الیہ بھی ہے، اور اس کی علت تامہ بھی ہے کہ متقدم یعنی طلوع شمس کے پائے جاتے ہی متأخر یعنی وجود نہار بھی لازم ہو جائے گا، وہ بھی پا لیا جائے گا. یہ تقدم علی کی مثال ہوئی. تقدم کی دوسری قسم ہے تقدم طبعی. تقدم طبعی اس تقدم کو کہتے ہیں جہاں متقدم متأخر کے لیے محتاج الیہ تو ہو، لیکن متأخر کی علت تامہ نہ ہو بلکہ علت ناقصہ ہو. متقدم متأخر کے لیے محتاج الیہ ہو اور متقدم متأخر کی علت بھی ہو، لیکن علت تامہ نہ ہو کہ متقدم کے پائے جاتے ہی متأخر بھی پا لیا جائے. علت تامہ نہ ہو، علت ناقصہ نہ ہو. یہ ہے تقدم طبعی. جیسے صورت جسمیہ اور حیولہ کے بارے میں آپ پڑھ ہی چکے ہوں گے. کہتے ہیں کہ صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت، صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت کا وجود یہ حیولہ کے وجود کے لیے علت ہے. تو جب صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت یہ علت ہوئی اور حیولہ معلول ہوا اور علت مقدم ہوتی ہے اور معلول مؤخر ہوتا ہے، تو صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت یہ حیولہ پر مقدم ہوئی، اسے تقدم حاصل ہوا. تو کہتے ہیں کہ صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت کا وجود یہ حیولہ کے وجود کے لیے علت ہے. اور آگے بڑھیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت نہیں بلکہ صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے حیولہ علت ہے. صورت جسمیہ کی ماہیت و طبیعت یہ حیولہ کے لیے علت ہے، اور حیولہ صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے علت ہے. تو جب صورت جسمیہ کی ماہیت حیولہ کے لیے علت ہوئی اور صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے حیولہ علت ہے، تو صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت خود صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے بھی علت ہو جائے گی، کیونکہ علت کی علت ہوا کرتی ہے. یاد رکھیں، علت کی علت بھی علت ہوتی ہے، اور صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے حیولہ علت ہے، اور خود حیولہ کے لیے صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت علت ہے. تو صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت خود صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے علت ہوئی، لیکن علت تامہ نہیں ہوگی بلکہ علت ناقصہ ہوگی. تو صورت جسمیہ کی ماہیت اور طبیعت کو حیولہ پر تقدم حاصل ہے، اور حیولہ کو صورت جسمیہ کے وجود شخصی پر تقدم حاصل ہے. تو پھر صورت جسمیہ کی ماہیت کو صورت جسمیہ کے وجود شخصی پر بھی تقدم حاصل ہوگا. صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت کو صورت جسمیہ کے وجود شخصی پر
تقدم حاصل ہوگا۔ اب یہ تقدم کون سا ہوگا؟ تقدم علی تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت یہ صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے علت تامہ نہیں ہے، بلکہ اس کی علت تو حیولہ ہے۔ ہاں چونکہ حیولہ کی علت خود صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت ہے، اس لیے صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے علت ناقصہ ضرور ہوگی۔ تو دیکھیں صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت یہ صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے محتاج الیہ ہے، یعنی علت ہے، لیکن علت تامہ نہیں ہے، تو اس پر تقدم طبعی کی تعریف صادقہ رہی ہے۔ تقدم طبعی کسے کہتے ہیں؟ جہاں متقدم متاخر کے لیے محتاج الیہ ہو، علت ہو، لیکن علت تامہ نہ ہو۔ تو صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت کو صورت جسمیہ کے وجود شخصی پر جو تقدم حاصل ہے وہ ہے تقدم طبعی۔ تقدم کی تیسری قسم ہے تقدم مستتبع محض۔ تقدم مستتبع محض اس تقدم کو کہتے ہیں جہاں متقدم متاخر کے لیے محتاج الیہ نہ ہو، جہاں متقدم متاخر کی نہ تو علت تامہ ہو اور نہ علت ناقصہ ہو۔ متقدم اور متاخر کے درمیان جہاں علیت کا علاقہ بالکل نہ ہو اسے کہتے ہیں تقدم مستتبع محض۔ پھر سمجھ لیں، تقدم مستتبع محض اسے کہیں گے جہاں متقدم اور متاخر کے درمیان علیت کا علاقہ نہ ہو، جہاں متقدم متاخر کے لیے محتاج الیہ سرے سے نہ ہو، جہاں متقدم متاخر کی نہ تو علت تامہ ہو نہ علت ناقصہ ہو۔ ہاں وہاں متقدم متبوع ہو اور متاخر کیا ہو؟ تابع ہو، اسے کہتے ہیں تقدم مستتبع محض۔ جیسے ماہیت انسانیہ اور کوئی مشخص و متعین انسان، اس کی مثال کیا ہے؟ ماہیت انسانیہ اور انسان کا کوئی متعین و مشخص فرد، کہ ماہیت انسانیہ یہ مقدم ہے اور انسان کا کوئی متعین و مشخص فرد یہ کیا ہے؟ متاخر ہے۔ تو ماہیت انسانیہ کو انسان کے کسی متعین فرد پر جو تقدم حاصل ہے وہ تقدم مستتبع محض ہے، کہ ماہیت انسانیہ متبوع ہے اور انسان کا وہ متعین و مشخص فرد کیا ہے؟ تابع ہے۔ ماہیت انسانیہ یہ انسان کے فرد کے لیے محتاج الیہ نہیں ہے، علت نہیں ہے، نہ تو علت تامہ ہے اور نہ ہی علت ناقصہ ہے۔ یہ شارح کا کہنا ہے، یہ شارح یہ مثال پیش کر رہے ہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہیت انسانیہ اور انسان کے کسی فرد کے درمیان جو تعلق ہے وہاں وہ علیت کا تعلق نہیں ہے، اور ماہیت انسانیہ کو انسان کے کسی متعین فرد پر جو تقدم حاصل ہے وہ تقدم مستتبع محض ہے، نہ تو تقدم علی ہے اور نہ ہی تقدم ذاتی ہے۔ یہاں اختلاف کی گنجائش ہے، اور آپ حاشیہ دیکھیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا۔ خیر آگے بڑھیں۔ شارح کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعتوں کا وجود افراد و اشخاص کے وجود پر مقدم ہوتا ہے۔ طبیعتوں کا وجود افراد و اشخاص کے وجود سے سابق ہوتا ہے۔ اب اور آگے بڑھیں۔ طبیعتوں کی کوئی نہ کوئی علت تامہ ہوگی، ایسے ہی افراد و اشخاص کی بھی کوئی نہ کوئی علت تامہ ہوگی، اور ہر معلول اپنی علت پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ ہر معلول اپنی علت تامہ پر کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے۔
تو طبیعتوں کی بھی کوئی علت تامہ ضرور ہوگی، ایسے ہی افراد و اشخاص کی بھی کوئی علت تامہ ہوگی۔ تو جب طبیعتیں افراد و اشخاص پر مقدم ہیں تو طبائع نوعیہ کا اپنی علت پر جو توقف ہے وہ توقف بھی افراد و اشخاص کے اپنی علت پر جو افراد و اشخاص کا اپنی علت پر جو توقف ہے اس توقف پر ماہیتوں کے توقف کو تقدم حاصل ہوگا۔ جیسے طبیعتوں کو افراد و اشخاص پر تقدم حاصل ہے، ایسے ہی طبیعتوں کے توقف کو افراد و اشخاص کے توقف پر بھی کیا ہے؟ تقدم حاصل ہوگا، کیونکہ توقف یہ ایک نسبت ہے، اور توقف جب نسبت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی منتسب بھی ہوگا۔ جہاں طبیعتوں کا اپنی علت پر توقف ہو وہاں منتسب ہے طبیعتیں، اور جہاں افراد و اشخاص کا اپنی علت پر توقف ہو وہاں منتسب ہے افراد و اشخاص۔ ماہیتیں الگ چیز ہیں، افراد و اشخاص الگ چیز ہیں، تو ان دونوں کی نسبت یعنی ان کا توقف بھی بالکل ظاہر ہے الگ الگ ہوگا۔ اشخاص و افراد کا توقف الگ چیز ہے اور ماہیتوں کا توقف الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور جب ماہیتیں مقدم ہیں، افراد و اشخاص مؤخر ہیں، تو ماہیتوں کا توقف و ترتب بھی مقدم ہوگا اور افراد و اشخاص کا توقف و ترتب کیا ہوگا؟ مؤخر ہوگا۔ یہ شارح نے یہ ایک ضابطہ بیان کیا، ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد وہ مصنف نے جو یہ کہا کہ بداہت و نظریت صرف علم کی صفتیں ہیں، اب یہاں سے اس کا رد کریں گے۔ جو قاعدہ کلیہ شارح نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ طبیعتوں کا وجود ان کے افراد و اشخاص کے وجود پر مقدم ہے، خواہ یہ تقدم طبعی ہو، خواہ یہ تقدم مستتبع محض ہو۔ اور جب طبیعتیں افراد و اشخاص پر مقدم ہوئیں تو طبیعتوں کا توقف علی العلت بھی مقدم ہوگا افراد و اشخاص کے تقدم علی العلت پر، کیونکہ تقدم نسبت ہے اور نسبت کا تغایر منتسب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ توقف الماہیات، توقف الطبائع میں منتسب ہے طبائع ماہیتیں، اور توقف الافراد و اشخاص میں منتسب ہے افراد و اشخاص۔ اور جب طبائع اور افراد و اشخاص الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کی نسبت یعنی ان کا توقف و ترتب بھی کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ یہ ضابطہ ہوا، یہ قاعدہ کلیہ ہوا۔ اس کے بعد اب شارح مصنف کا رد کریں گے، اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ عبارت کا ترجمہ تو دیکھ لیں۔ شارح کہتے ہیں اقول بتوفیق اللہ تعالی و توقیفہ ان تحقیق المقام ان وجود الطبائع النوعیت یتقدم علی وجودات الاشخاص۔ میں اللہ کی توفیق سے یہ کہتا ہوں کہ اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ طبائع نوعیہ یعنی ماہیات نوعیہ یہ اپنے افراد و اشخاص کے وجود پر، اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ طبائع نوعیہ کا وجود ان کے اشخاص و افراد کے وجود پر مقدم ہوتا ہے، سواء کانت فی الخارج او فی الذہن، خواہ وہ افراد و اشخاص خارج میں ہوں یا ذہن میں ہوں۔ فقط یکون التقدم و طبعین، پھر ان طبائع
کے وجود کو، افراد و اشخاص کے وجود پر جو تقدم حاصل ہے، یہ تقدم کبھی تو طبعی ہوتا ہے، کما قالوا فی وجود الطبیعت للصورت الجسمیت، جیسا کہ مناطقہ صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت کے وجود کے سلسلے میں کہتے ہیں، فإنها علت لوجود الحیولۃ، کیونکہ صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت حیولہ کے وجود کے لیے علت ہے، ووجود الحیولہ علت للوجود الشخصی لتلک الصورت، اور حیولہ کا وجود صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے علت ہے، وعلت العلت علت، اور علت کی علت علت ہوا کرتی ہے اگرچہ علت ناقصہ ہو، فیکون وجود و طبیعت الجسمیت علتا لوجود الشخصیت، لہذا صورت جسمیہ کی طبیعت و ماہیت کا وجود صورت جسمیہ کے وجود شخصی کے لیے علت ہوگا۔ وقد یکون تقدم مستتبعا محضا، اور ماہیتوں کا افراد و اشخاص پر جو تقدم ہے، یہ تقدم کبھی مستتبع محض ہوتا ہے، جیسا کہ انسان مطلق کے وجود اور انسان کے ایک متعین و مشخص فرد میں، وبالجملۃ یکون الاول اسبق من الثانی، حاصل کلام یہ ہے کہ اول یعنی طبیعتوں کا وجود یہ سابق ہوگا ثانی سے، یعنی افراد و اشخاص کے وجود سے، وتوقف الاول علی علتہ وترتبہ علیہا اسبق علی توقف الثانی علی علتہ وترتبہ علیہا، اسی طرح اول یعنی ماہیتوں کا اپنی علت پر توقف و ترتب بھی سابق ہوگا، مقدم ہوگا ثانی یعنی افراد و اشخاص کے اپنی علت پر توقف اور ترتب پر۔ حاصل کلام یہ ہے کہ طبیعتیں اور ماہیتیں افراد و اشخاص سے سابق ہوں گی، اور طبیعتوں اور ماہیتوں کا اپنی علت پر توقف و ترتب بھی اشخاص و افراد کے اپنی علت پر توقف و ترتب سے سابق ہوگا۔ ولا شک ان التوقف والترتب نسبت، اور بلا شبہ توقف اور ترتب نسبت ہیں، وتغایر النسبت بتغایر المنتسبین، اور دو چیزوں کی نسبت کا تغایر منتسبین کے تغایر کے لحاظ سے ہوتا ہے، فتوقف وجود الطبیعت علی علتہ امر مغایر لذاتہ لتوقف وجود الشخصیت علیہا، لہذا طبیعت و ماہیت کے وجود کا اپنی علت پر توقف شخص و فرد کے وجود کے اپنی علت پر توقف سے بالذات امر مغایر ہوگا، لہذا ترجمہ دیکھ لیں، لہذا طبیعت و ماہیت کے وجود کے اپنی لہذا طبیعت و ماہیت کے وجود کا اپنی علت پر توقف ایک ایسا امر ہے جو بالذات مغایر ہے شخص و فرد کے علت پر، شخص و فرد کے وجود کے علت پر توقف سے۔ طبیعت کا توقف یہ شخص کے توقف سے ایک جداگانہ امر ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ یہاں تک ضابطہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُمُوحِدَ هَذَا سے اب مصنف پر شارح رد کریں گے، اور مصنف نے جو کہا ہے اس کی تردید کریں گے، باقاعدہ دلیل بھی پیش کریں گے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔